نویزا کے چیخنے چلانے کی آوازیں، اس کی سسکیوں کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ اس سے رحم کی اپیل کر رہی تھی، مگر اس شخص کو ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی، ایک ایک قدم چلتی۔ وہ آ کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کی گردن پہ، اس کے چہرے پہ ان گنت نشان بنے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنی گردن پہ رکھا۔ اسے بلال سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اسے کتنی تکلیف دیتا تھا، کتنی اذیت دیتا تھا۔ اسے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ جا کے شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک شاور کے نیچے بیٹھی، آنسو بہاتی رہی۔ باہر سے اس نے آ کے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کچن میں آ گئی، ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی وہ ناشتہ بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ اس کے قریب آیا، اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ وہ اس کے دھوپ چھاؤں رویے سے پریشان ہو گئی تھی۔ نویزا، میری جان، سوری، کل رات میں نے تمہیں بہت زیادہ تکلیف دے دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں ہوش میں نہیں تھا، اس وجہ سے اتنی تکلیف دی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا بولا۔ اس نے مڑ کے بلال کی طرف دیکھا اور نگاہیں جھکا گئی۔ وہ بلال کی محبت کا جواب اگر محبت سے نہ دیتی تب بھی اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ایسے میں نے آپ سے شکایت تو نہیں نہ کی، میں نے کہا ہے۔ اچھا کہتے ہوئے بلال نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کے قریب ہوتا اپنے لب اس کی تھوڑی پہ رکھے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لگا دیتی ہوں، مجھے آفس سے بھی لیٹ ہو رہی ہے، وہ نرمی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہتا وہ باہر چلا گیا۔ اس کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اس کے لیے ناشتہ لگاتے وقت تیار ہونے چلی گئی۔ جلدی سے وہ ریڈی ہو کے باہر آئی۔ دوپٹے کو اس نے سر پہ اوڑھا ہوا تھا، اس کے سامنے آ کے بیٹھی، ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرتے کرتے بلال کے ہاتھ رکے، ایک دم سے اٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہارے چہرے پہ نشان بنے ہوئے ہیں، تو تم نے اوپر میک اپ کیوں لگایا؟ جاؤ چہرہ دھو کے آؤ۔ نہیں، ایسے آفس میں یہ نشان نظر آئیں گے، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ تم میک اپ کر کے آفس نہیں جاؤ گی، میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ اس کے غصے میں چلانے پہ وہ جلدی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے اپنا سارا چہرہ میک اپ سے صاف کیا، جس پہ اس نے ہلکی ہلکی بیس لگا کے اپنے نشان چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کے سارے نشان واضح ہو رہے تھے۔ وہ آفس کے لیے چلی گئی۔ آفس میں وہ جب داخل ہوئی تو سب کی نگاہیں وہ اپنے دوپٹے کو سیٹ کرنے لگی۔ آ کر اپنے کیبن میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنا کام کر رہی تھی جب پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کہنے لگی، تمہیں باس کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ اپنی فائل اٹھاتی کمرے کی طرف آئی، آہستگی سے دروازے کو نوک کیا۔ تیمور نے جب اسے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ سر، یہ والی فائل میں نے کمپلیٹ کر دی ہے، وہ اس کے سامنے کھولتے ہوئے بولی، اور تیمور کی نگاہیں بے ساختہ ہی اس کے چہرے کی طرف گئیں۔ اس کے دوپٹے سے نظر آتی اس کی گردن کی طرف گئی۔
جہاں پہ اتنے نشان بنے ہوئے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کل رات اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ انہیں یہ سب کچھ دیکھتے ہی تیمور کو بہت برا لگا۔ آپ کے چہرے پہ کیا ہوا ہے؟ تیمور نے بجائے کام کے بارے میں پوچھنے کے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات سن کے وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی اور اسے فائل دکھانے کے بعد کہنے لگی، سر یہ میں نے سارا کام کمپلیٹ کر دیا ہے، اب میں جاؤں؟ نیکسٹ فائل میں نے ریڈی کرنی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اس کے جانے کے بعد تیمور نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائی تو اس کا معصوم سا چہرہ کب سے تیمور اپنی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھا، مگر تیمور کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ آج ہی اسے اس چیز کا اندازہ ہوا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اس کے آفس میں سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہی تھی اور آفس کی ہر لڑکی کو ہی وہ بہت بری لگتی تھی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی تیمور نے اسے اپنی سیکرٹری بنا لیا تھا۔ وہ ابھی فائل کمپلیٹ کرنے میں ہی مصروف تھی جب ایک دفعہ پھر سے اسے تیمور کا آرڈر ملا۔ وہ جلدی سے آفس پہنچی۔ آج نہ جانے کیوں وہ تیمور کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کرنے لگی اور بہت زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگی۔ سر آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بس ویسے ہی تمہاری طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کے چہرے پہ اتنے زیادہ نشان بنے ہوئے ہیں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ آپ کی ایسی حالت دیکھ کے میں یہاں پہ کام کرنے آتی ہوں۔ آپ کو میری حالت دیکھ کے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری قسمت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چلی گئی۔ ٹھیک ہے، آج رات کی میٹنگ ہے تو آپ کو ریڈی ہونا ہوگا، آج آپ کو دیر سے جانا ہے۔ تیمور کی بات سن کے وہ تھوڑا پریشان ہو گئی، کیونکہ بلال نے اسے پہلے دن سے کہا تھا کہ نوکری کرنی ہے تو جلدی واپس آنا، مگر وہ تیمور سر کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے یہ نوکری کتنی مشکل سے ملی ہے۔ بلال تو کرتا کچھ نہیں تھا اور گھر چلانے کے لیے اسے مجبوراً نوکری کی بہت ضرورت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی اپنی طبیعت بھی ہر وقت خراب رہتی۔ میڈیسن لینے کے لیے وہ جب بھی بلال سے پیسے مانگتی تو اسے کسی نہ کسی تلخ بات کا سامنا کرنا پڑتا، تو اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا۔ تیمور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جب یہ پروجیکٹ آپ نے تیار کیا تھا تو آپ کا میٹنگ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر آ گئی۔ وہ اس نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے حامی بھر لی۔ وہ جانتی تھی بلال زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اسے ڈانٹے گا، اس پہ غصہ کرے گا، لیکن میٹنگ ختم ہوتے ہوتے رات کے 12 بج گئے۔ تیمور کہنے لگا، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، تو وہ پریشان ہو گئی۔ اتنی رات کو اسے کوئی آٹو والا بھی نہیں مل رہا تھا اور مجبوراً اسے تیمور کے ساتھ جانا پڑا۔ تیمور نے اسے گلی کے کونے پہ اتارا، مگر بلال اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے گھر کی طرف آئی۔ جیسے ہی اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ پہلے سے ہی کھل گیا۔ بلال دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ بلال نے دروازے کو کنڈی لگائی، ایک دم سے اس کے بازو سے بہت زور سے دبوچا۔ بلال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بلال سے پوچھنے لگی، مگر بلال اسے گھسیٹنے والے انداز میں اندر کی طرف لے جانے لگا۔ بلال، میں بہت زیادہ تھک کر آئی ہوں۔ اچھا، جو تم رنگ رلیاں منانے گئی تھی، اس کے بعد تو تم تھک کر ہی آئی ہوگی نا؟ اس وجہ سے شوہر سے اب دور بھاگنے کی کوشش کرو گی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایسے امیر مردوں کے بستر تک جانے پر
شوہر کیسا ان بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ بلال، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے غصے میں زوردار تماچا بلال کے منہ پہ رسید کیا۔ مجھ پہ ایسا الزام لگانے سے پہلے آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ خبردار، جو آپ نے میرے کردار پہ الزام لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اور اس کی بات سن کے بلال نے اس کے بالوں سے دبوچ لیا اور اس کے اوپر جھکتا اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے مسلسل تکلیف دیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے دور ہوا تو اس کے ہونٹوں کے پاس خون لگا ہوا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی چادر کو اتار کے دور پھینک گیا۔ خبردار، جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، میں آپ کو نہیں برداشت کر سکتی۔ خدا کے لیے، کیوں آپ میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے ہیں؟ معاف کر دے مجھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مگر بلال تو ایک دفعہ پھر سے جنونی کیفیت میں آ چکا تھا۔ ابھی وہ کل رات والی تکلیفوں سے نہیں نکلی تھی۔ ابھی کل رات ہی اس نے بہت زیادہ درد برداشت کیے تھے، مگر آج پھر وہ اسے تکلیف دینے لگا۔ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے مسلسل اسے اپنی شدتوں سے آشناس کروا رہا تھا، اور آج بھی وہی ہوا۔ ہلکی ہلکی صبح ہونے لگی تھی اور وہ بیڈ کے درمیان اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔ اس کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا، اسے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب بلال نے اسے نیچے فرش سے اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگر میرے ساتھ بے وفائی کرو گی تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اسے محبت سے بولے جا رہا تھا، جیسے اسے بے انتہا محبت کرتا ہو، بہت زیادہ اسے کھونے سے ڈرتا ہو۔ اس طرح اس کے ساتھ بیہیو کر رہا تھا، مگر وہ بخار میں تپ رہی تھی، اس میں کوئی ہمت نہیں تھی۔ اٹھو، مجھے ناشتہ بنا کر دو، جلدی کرو۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نہیں بلال، میں نہیں اٹھ سکتی، مجھ میں ہمت نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو، اگر نہیں اٹھو گی تو ایک دفعہ پھر سے اپنی شدتوں سے آشناس کراؤں گا کہ جان نکل جائے گی تمہاری۔ اس کی بات سن کے وہ ڈر گئی۔ وہ جانتی تھی جو بلال کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ فوراً سے اٹھی۔ چلنا مشکل ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور تمہیں آفس بھی تو جانا ہے، آفس نہیں جاؤ گی تو پھر نوکری سے تمہیں نکال دیا جائے گا۔ جب نوکری سے نکال دیا جائے گا تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ بلال کو دیکھنے لگی۔ جب سے اس نے نوکری سٹارٹ کی تھی، اس نے تو بالکل اپنے لیے نوکری دیکھنی بھی ختم کر دی تھی۔ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مگر ناشتہ بنانے کے بعد اس نے ناشتہ کیا، لیکن سر بہت زیادہ چکرا رہا تھا۔ فریش ہو کے وہ جلدی سے ریڈی ہوئی، مگر آج بھی اس کے چہرے پہ وہی نشان بنے ہوئے تھے اور ان نشانوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ آفس نہیں جانا چاہتی تھی۔ سارے آفس کی لڑکیاں اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتی تھیں، اس کے بارے میں عجیب طرح کی باتیں کرتی تھی۔ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی، اسے رونا آتا۔ اسے اس لمحے سے نفرت محسوس ہوتی جب وہ بلال کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ آفس میں داخل ہوئی تو وہی ہوا جس چیز کا اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ساری لڑکیاں آپس میں کانوں میں کھسر پھسر کرنے لگیں اسے دیکھتے ہی، اور پہلی دفعہ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آ کے اپنے کیبن میں بیٹھ گئی۔ بسمہ کہنے لگی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لوگ ہماری زندگیوں سے واقف نہیں ہوتے،
بس باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو۔ اس کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کام کرنے لگی۔ جب وہ راؤنڈ پہ آیا تو بے ساختہ ہی تیمور کی نگاہیں اس کی طرف گئیں، جس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ وہ بہت مشکل کام کر رہی تھی۔ مس نویسا، میرے آفس میں آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہتا وہ واپس اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کے آفس کی طرف آئی۔ جی سر، بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ آپ کی شاید طبیعت نہیں ٹھیک، آپ آفس اب جا سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں سر، ٹھیک ہے، میں کام کر کے چھٹی کے ٹائم ہی جاؤں گی، لیکن آپ کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے۔ اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ پیچھے پڑے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اسے پانی والا گلاس پکڑایا۔ یہ لیں، پانی پی لیں۔ اسے پانی دیا تو وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کر گئی۔ اس کے پاس بیٹھا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ دنیا میں نہ اس کی کوئی دوست تھی، نہ ماں باپ، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یتیم تھی۔ وہ کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ چلیں آ جائیں، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ نہیں، میں خود گھر چلی جاؤں گی۔ آپ اس حالت میں جائیں گی؟ دیکھیں، مجھے ٹینشن بنی رہے گی۔ آپ کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں تو صحیح، آپ کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آفس سے باہر تک آپ کو خود چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، تیمور نے اسے فوراً سے تھام لیا۔ وہ اس وقت تیمور کے سہارے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں جانے لگی۔ اس وقت وہ تیمور کے رحم و کرم پہ تھی۔ تیمور نے اسے فوراً سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ نویسا، نویسا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ نویسا آنکھیں کھولے۔ بار بار نویسا کو پکار رہا تھا۔ باہر کی طرف لے کے آیا۔ اس نے ڈرائیور کو جلدی سے آواز دی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی گال کو تھپ تھپاتا رہا۔ اسے دیکھ کے لے کے ہسپتال آیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں یہ بہت زیادہ ویک ہیں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، اور پریگننسی میں اتنی زیادہ ویکنس بالکل ٹھیک نہیں ہوتی۔ انہیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیا کریں۔ دیکھیں تو ان کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ ایسے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، بیبی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں تیمور کو سمجھا رہی تھی۔ تیمور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی وقت بعد وہ اندر آیا تو نویسا اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے نویسا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نویسا کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے، میرے شوہر کو پتہ چل گیا، ایسے میں آپ کے ساتھ ہوں تو بہت برا پیش آئے گا۔ وہ روتے ہوئے بولی، رونا بند کرو نویسا، ریلیکس ہو جائیں۔ دیکھیں ڈاکٹر کہہ رہی ہیں آپ بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں اور بہت زیادہ ویکنس ہے۔ آپ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں کیا؟ ایسے آپ کے بیبی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ نرمی سے اسے بتا رہا تھا اور بے ساختہ ہی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ رونا بند کریں، کوئی مسئلہ ہے کیا آپ کے ساتھ؟ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تیمور نے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا جو کہنے کو تو بہت زیادہ ذہین تھی، بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی،
مگر اس کی قسمت نے اسے کہاں لا پھینکا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ میں خود چلی جاؤں گی آٹو پکڑ کے۔ آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ آپ آٹو پکڑ کے جائیں۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے مت چھوڑیے گا پلیز، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ رات اندھیرے میں اس کے ساتھ گئی تھی تو بلال نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ اگر وہ ویسے جاتی تو نہ جانے بلال اس کا کیا حال کرتا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن وغیرہ اسے دی۔ ہاسپٹل کا خرچہ کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ تیمور کو کہنے لگی، آپ میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ اس کی بات سن کے تیمور کہنے لگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ آٹو میں بیٹھی تھی مگر طبیعت اس کی ابھی بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ بلال نے دروازہ کھولا۔ شاید وہ ابھی سو کے اٹھا تھا اور اسے 12 بجے واپس آتا ہوا دیکھ کے وہ جلدی سے بولا، آج تمہیں جلدی چھٹی ہو گئی ہے کیا؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ بلال کو یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی۔ شاید اس وجہ سے بلال کا رویہ بدل جاتا، شاید اس وجہ سے ہی اس سے محبت کرنے لگ جاتا، اتنی اسے تکلیف نہ دیتا جتنی اسے دیتا ہے۔ نہیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اس وجہ سے میں چھٹی لے کے آ گئی ہوں۔ بلال نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا اور کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ اور غصے میں بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، بلال، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کیا بتانا چاہتی ہو؟ بلال کے چہرے پہ وہی سنجیدگی اور غصہ تھا۔ وہ بتانے سے بھی ڈر رہی تھی۔ کافی وقت بعد اس نے اپنے پرس سے وہ رپورٹس نکالی۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے تھے۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ سہم گئی۔ کیا آپ کہہ رہی ہیں بلال؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کا ہی ہے۔ اس نے حیرت سے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میرے ساتھ اس وقت فضول کی بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ میرا نہیں۔ تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے کیا؟ بلال نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ بلال، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا۔ میں مزید آپ کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں مر جاؤں گی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا اس کے جبڑے کو دبوچتا کہنے لگا، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ تمہاری اس دوست کا ہوگا، تمہارے عاشق کا ہوگا، جس کے ساتھ تم رات کو اتنی لیٹ سے آئی تھی۔ پہلے بھی اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہوگی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ رونے لگی تھی، بہت شدت سے رونے لگی۔ آج سے پہلے وہ اتنی بری طرح سے روئی نہیں تھی، چلا رہی تھی۔ بلال نے غصے میں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا، جیسے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو نفی میں ہلانے لگی، کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا کچھ بھی مت کیجیے گا۔ میں آپ کی دی گئی اذیت اور تکلیفیں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ روتی سسکتی اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کا رونا، چیخنا، چلانا کچھ بھی کام نہ آیا اور وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ یہ بچہ جس کا ہے اس کے پاس جاؤ۔ اسے اتنی اذیت اور تکلیف دینے کے بعد اسے بازو سے پکڑا اور بولا، جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسے طلاق دے دی۔ طلاق جیسے 3 لفظ سننے کے بعد تو اس کا مزید دل ٹوٹ گیا۔ ایک آخری امید، ایک آخری سہارا بھی ختم ہو گیا۔ اس کے سر سے چھت چھین لی گئی اور وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے چلانے لگی۔ اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ۔ وہ مرنے کو تھی۔ اسی لمحے وہاں پہ گاڑی رکی۔ تیمور جو اس کا موبائل واپس کرنے کے لیے خود آیا تھا،
اسے یوں گھر کے سامنے پڑا، چلاتا ہوا دیکھ کے جلدی سے اس کے پاس آیا۔ ارد گرد محلے والے اس کے گرد جمع تھے۔ تیمور نے جلدی سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے لے کے ایک دفعہ پھر سے ہسپتال آ گیا، اسی ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر اس کی حالت دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اتنا ظلم کون کسی کے ساتھ کرتا ہے جتنا اس معصوم کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ آپ تو اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان لگتے ہیں، تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، یہ میری بیوی نہیں، کزن ہے۔ اس نے بہانہ بنا دیا۔ او اچھا، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے یہ بہت غلط ہے۔ ہم ان کے بچے کی جان نہیں بچا پائے، اور شاید وہ کبھی دوبارہ ماں بھی نہ بن سکیں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بہت برا محسوس ہونے لگا۔ چہرے پہ معصومیت تھی، کتنی زیادہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اسٹریچر پہ لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے، بس آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیمور، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ جب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو آخری سہارا میرے پاس یہی ہے کہ میں مر جاؤں، اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، اور تیمور آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پریشان مت ہوں، میں آپ کے شوہر کو سمجھاؤں گا، ان کے پاس لے جاؤں گا، انہیں بتاؤں گا یہ ظلم مت کیا کریں۔ وہ کہنے لگی، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اور یہ سن کے تیمور کو دھچکا لگا، کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، اس شخص نے مجھے طلاق دے دی، اس نے مجھے آزاد کر دیا اپنی قید سے۔ اب بس میرے پاس آخری یہی راستہ ہے کہ میں مر جاؤں۔ وہ بہت ہی شدت سے رونے لگی۔ آپ پریشان مت ہوں۔ 2 دن بعد جب اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تو تیمور اسے لے کے اپنے فلیٹ پہ آ گیا۔ اسے تیمور سے بھی خوف محسوس ہوتا، تیمور سے بھی وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی، لیکن تیمور نے جتنا اس کا مشکل ٹائم میں ساتھ دیا، جتنا اس نے اپنائیت کا احساس دلایا، اگر یہاں پہ کوئی اور ہوتا تو کبھی اس کے لیے کوئی اتنا نہ کرتا، چاہے کوئی اس کا سگا یا اس کا خون کا رشتہ ہوتا، تب بھی اس کے لیے اتنا نہ کرتا جتنا تیمور نے اس کے لیے کیا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اس فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ دروازے پہ بیل ہونے لگی۔ اس نے آ کے دروازہ کھولا تو سامنے تیمور کھڑا ہوا تھا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس کی عدت ختم ہو گئی تھی، اور آج کافی وقت بعد تیمور آیا تھا۔ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آیا۔ وہ پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تیمور نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اس وجہ سے میں آیا ہوں۔ آپ کی عدت ختم ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں جی، میری عدت ختم ہو گئی ہے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ صوفے پر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ اس نے حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا۔ اگر اس نے یہ اتنا ٹائم سکون سے گزارا تھا تو صرف تیمور کی وجہ سے گزارا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی تیمور اس کے ساتھ اتنی رحم دلی سے کیوں پیش آ رہا ہے۔ اس چیز کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ تیمور آہستگی سے مزید اس کے قریب ہوا تو وہ ڈر گئی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور کی یہ بات سن کے وہ حیران ہوئی، آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ نکاح؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرا ماضی کیسا ہے، میں کس اذیت اور تکلیف سے گزر کے آئی ہوں، اس کے باوجود آپ مجھے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا
آپ کو بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ جب آپ میرے پاس آئیں گی تو آپ کو بہت جلدی اندازہ ہو جائے گا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ محبت بھرے انداز میں اسے دیکھ کے بول رہا تھا۔ میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں چکا گئی۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر نے کیا بولا تھا؟ شاید میں کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ وہ نگاہیں چکاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ مجھے اولاد نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ اگر میری قسمت میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی، کیونکہ اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے، عورت کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اگر میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی، نہ ہوئی تو پھر میں چاہے آپ سے شادی کروں یا کسی اور سے شادی کروں، وہ مجھے نہیں ملنی۔ اور وہ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج بھی اسے بلال سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اگر وہ راتوں کو ڈر کے جاگ جاتی تھی، گھبرانے لگ جاتی تھی، سو بھی نہیں پاتی تھی، کیونکہ بار بار اسے بلال کے ظلم یاد آنے لگ جاتے جو اس نے اپنے وجود پہ برداشت کیے تھے۔ اس کا ہر زخم بھر گیا تھا، مگر جو زخم اس کی روح پہ لگے ہوئے تھے شاید وہ محبت سے بھرنے تھے، اور تیمور نے اسے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے تمام زخموں کو بھر دے گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کی فیملی والے کبھی مجھے قبول نہیں کریں گے، آپ بہت امیر ہیں اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی ہوں جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس کی بات سن کے تیمور کہنے لگا، میرا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں، میرے پاس اگر ہے تو ایک بی جان ہے، ان کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد اگر میں نے کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی چاہ رکھی ہے تو وہ آپ ہیں۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ آپ کی روح پہ لگے ہوئے ہر ایک زخم کو اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ میں آپ کو اتنی محبت دوں گا کہ آپ کو اپنی قسمت پہ رشک آنے لگ جائے گا۔ یہ کہتے اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ شخص کو اپنے اتنا قریب محسوس کرتی اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے دل کو کیا ہو رہا ہے۔ بلال جیسے انسان سے وہ کبھی محبت نہیں کر پائی تھی، لیکن تیمور سے بھی اسے کہیں نہ کہیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن ہی تیمور اسے لے کے اپنے بڑے سے محل نما گھر میں لے کے آ گیا، جس میں وہ اور اس کی بی جان رہتے تھے، باقی ملازمین تھے۔ وہ جب اسے بی جان کے پاس لے آیا تو بی جان نے مسکراتے ہوئے اس معصوم سی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، اسے اپنے پاس آنے کا کہا۔ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی، آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، تم بالکل مجھے تیمور کی طرح عزیز ہو گئی، کیونکہ تیمور تم سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے جس سے میرا پوتا محبت کرتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس شفیق سی عورت کی طرف دیکھا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، مگر وہ خوبصورت سی دلہن بنی۔ بی جان کی خواہش تھی شادی تو سادگی سے ہوئی تھی، اور وہ رخصت ہو کے اس کے کمرے میں آ گئی۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ اپنی قسمت پہ رشک کر رہی تھی۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی جب اسے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ جیسے جیسے بھاری قدموں کی آواز اسے اپنے قریب آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، ویسے ویسے وہ سکڑتی سمٹتی بیٹھتی جا رہی تھی۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، اسے رونمائی کا تحفہ دیا۔ اس کے بعد اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، یوں دیکھ رہا تھا
جیسے کئی صدیوں کا پیاسا ہو۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا کہنے لگا، بہت شکریہ میری زندگی میں آ کے، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے، مجھ پہ یقین کرنے کے لیے، مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، میرے لیے میری خوش نصیبی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے قریب کرتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کانوں سے بڑے بڑے جھمکے اتارتا، اس کے کان کی لو پہ اپنے لب رکھ دیے۔ جیسے جیسے اس کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں اپنے وجود پہ محسوس کرنے لگی، ویسے ویسے اس کا دل مزید زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا، مگر وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں کھلتی ہوئی محسوس کرنے لگی، اپنی گردن پہ اس کے لمس کو محسوس کیا۔ اس کے لمس میں محبت تھی اور وہ اس محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا گیا، وہ آنکھیں بند کرتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ وہ لمحہ بہ لمحہ اسے اپنی محبت سے آشناس کروا رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بکھری ہوئی حالت میں تیمور کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے سو رہی تھی۔ تیمور نے اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے، اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اٹھ جائیں نا میری جان، ابھی تک سوئی پڑی ہیں، وہ محبت سے سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ اونگتے ہوئے کہنے لگی، سونے دینا، ابھی بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ رات جس طرح اس نے اپنی محبت کا اسے احساس دلایا تھا، وہ تو اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی زندگی کبھی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، کوئی اسے اتنی محبت بھی کرے گا جتنی تیمور نے اسے محبت کی۔ وہ اپنے سر کو اس کے سینے میں چھپائے سو رہی تھی۔ وہ اسے اٹھانے لگا، اچانک اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا باتھ روم کی طرف لے کے آیا، اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا، اوپر سے شاور آن کر دیا۔ وہ مکمل طور پہ بھیگ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، اس کے گرد دونوں بازو رکھے ہوئے تھے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ تیمور کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہی تھی، اس کی محبت کی چمک تھی۔ اس کے اوپر جھک گیا، ایک دفعہ پھر سے اپنی محبت سے اسے آشناس کروانے لگا۔ جیسے ہی اسے دور ہوا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسے خود سے دور کر گئی۔ وہ دونوں فریش ہو کے جب نیچے آئے تو بی جان ناشتے پہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بی جان نے دونوں کی بلائیں لیں، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ یوں ہی ساتھ خوش رکھے۔ کچھ دن بعد اسے پتہ چلا بلال کو بہت زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی گھر میں طبیعت خراب ہوئی، مگر کوئی نہیں تھا اسے پوچھنے والا۔ وہ تڑپتا تڑپتا خود ہی مر گیا۔ 2 مہینے بعد اس کی لاش کو اس کے گھر سے نکالا گیا جب بالکل گل سڑ چکی تھی۔ اس کی عبرتناک موت بھی محلے والوں نے یہ قبول کر لیا تھا۔ یہ جس طرح اپنی بیوی پہ ظلم کرتا تھا، اسے اس کی سزا ملی ہے، جبکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ تیمور اس سے بے انتہا محبت کرنے لگا۔ رات کا وقت تھا، وہ بلکنی میں کھڑی ہوئی تھی جب تیمور اس کے پاس آیا، پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا، اپنی گردن پہ اس کے لمس کو محسوس کرتے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ آج پھر وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پہ رکھا۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ پیٹ میں درد ہو رہی ہے کیا؟
اب وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ اور ہے؟ کیا ہے؟ وہ اس کی بات کو بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ بابا بننے والے ہیں؟ اور یہ سن کے تیمور کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے آنکھوں میں چمک لیے پوچھنے لگا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں بالکل، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ بہت شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے۔ میں کہتا تھا نا، اولاد میرے نصیب میں ہے، اگر میری قسمت میں ہوگی تو مجھے ضرور مل جائے گی۔ وہ خود بھی حیران تھی، ڈاکٹر بھی کافی زیادہ حیران تھی۔ کہنے لگی، پہلے تو بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی، آپ کی کنڈیشن اتنی خراب تھی، لیکن اب اللہ پاک نے آپ کو اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا، جو بالکل تیمور کی فوٹو کاپی تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تیمور اسے بالکل اپنے جیسا اچھا بنائیے گا، عورت کی عزت کرنے والا، عورت سے محبت کرنے والا، نہ کہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، اس کی تربیت کرنے والی میری بیوی، مطلب کہ تم بہت اچھی ہو۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے اپنے قریب کر گیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ آج کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسے اچھے ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔